السلام علیکم. شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ پینل جو ہے وہ خاصا بھاری بھرکم پینل ہے اور اس میں جناب وجاہت مسعود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ممتاز تجزیہ کار، جرنلسٹ اور ہمارے لیے تو مشلے رہا ہے. اور ساتھ حماد غزنوی صاحب سینئر جرنلسٹ، مسکراتا چہرہ. آپ ان کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری، تو علمی شخصیت. اور ہماری سب کی ہمیں یہ آتا تھا کہ جی آپ کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ جینڈر بیلنس نہیں ہوتا ہے، تو اس میں خواتین کی ایک مضبوط آواز گل بخاری. آپ سب کو AQS لائیو میں جناب خوش آمدید. بہت بہت شکریہ آپ کا. وجاہت صاحب، اگر میں آپ سے شروع کروں، گو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن یہ جو شادیانے بج رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کے بیان کے بعد PDM جو ہے اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، بس ان تتر بتر ہو گیا، کہانی ادھر گئی تھے ادھر گئی، PDM تتر بتر، اور ماشاءاللہ سارا کچھ ہو جائے گا. آپ کو یہ تتر بتر والی ماحول لگ رہا ہے؟ ویسے ایسی بات نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو ایک اصطلاح استعمال کیا کرتی تھی، دا ڈن آف ڈیموکریسی. یہ تھوڑی ہے جسے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے. یہ سیاسی اذہان ہیں، یہ اپنی رائے دیتے ہیں. ایک براڈر تفہیم جو ہے وہ موجود ہے. بے شک اس پہ اعتراضات اٹھے ہیں بلاول صاحب کے انٹرویو پہ، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد سے وہ جو آپ نے جس لہجے میں فرمایا نا کہ شادیانے بج رہے ہیں، جہاں بظاہر اب شادیانے بج رہے ہیں، وہاں اس دن سے جو ہے وہ ٹلیاں بھی کھڑک رہی ہیں، الارم. ٹھیک ہے نا. تو ہاں، تو اس کے بعد دیکھیے نا کراچی میں جلسہ ہوا تو بہت بڑا حملہ کیا گیا، کپتان سبزر والا اور مریم نواز کا دروازہ توڑنے والا. مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں ایک درار کھڑی ہو جائے. تو وہ ایک بہت اہم حملہ جو ہے اس کو پسپا کیا گیا. پھر کوئٹہ کے جلسے میں یہ کوشش کی گئی کہ ایک تو محسن راوڑ کو روک کے کہ بھئی ادھر چلا جائے معاملہ، کچھ گڑبڑ ہو، وہاں پہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے جس سے کوئٹہ کا جلسہ جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جائے، اس کی خبریں ہی اور بن جائے، جلسہ جو ہے وہ ویشیٹ ہو جائے. وہ نہیں ہوا. قادر بلوچ صاحب جو جلسہ گاہ کے دروازے تک خود اپنی گاڑی چلا کے مریم نواز کو لے کے آئے ہیں، وہاں دروازے پہ آ کے انہیں احساس ہوا کہ انہیں اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کے سردار ثناء اللہ ظاہری صاحب جو ہے انہیں جلسے میں مدعو کرنے سے انکار کیا. وہ ایک باقاعدہ ایک سازش تھی کہ مینگل صاحب جو وہ کسی طرح سے ناراض ہو کے چلے جائیں، یا کم از کم نیچے سے جلسہ گاہ میں جو دونوں گروہوں کے لوگ ہیں وہ آپس میں نعرے بازی کریں، جلسہ برباد ہو جائے گا. وہ نہیں ہو پایا. تو اب یہ they will be catching at different assorted straws. وہ بالکل تنکوں کے سہارے لے رہے ہیں. سب سے جو اہم بات ہے جو ان شادیانوں کے پیچھے کھوکھلا پن ہے، وہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کی توجہ، آپ کی بھی، گل بخاری کی بھی اور حماد غزنوی صاحب کی بھی تو دلاؤں کہ شبلی فراز کے لب و لہجے میں ویفل پایا جاتا ہے، سبسٹنس نہیں ہے، ویریفیبل فیکٹس نہیں ہے، اور وہ کلنک آف اوتھینٹسٹی نہیں ہے جو اس سیاستدان میں ہوتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی، ڈیموکریٹکلی اور پبلک ول کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہوتے ہوئے بات کر رہا ہے. تو میری رائے میں یہ جو بلاول صاحب والا انٹرویو ہوا ہے، اس میں کچھ قابل انگشت نمائی جن کی طرف انگلی اٹھائی جا سکے ایسے معاملات ہوئے تو ضرور ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج آئی بلیو PDM از دیئر. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کسی ایک فرد کے چند جملوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت پھیلا ہوا سوال ہے. اس موقع پہ بہت سی باتوں کے لیے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، کسی کے لیے بھی پیچھے ہٹنا جو ہے وہ اپنی سیاسی موت کو دعوت دینا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ایسا امپیکٹ، ایسا اثر جو ہے وہ سامنے آئے گا جس سے شبلی فراز اور شہباز گل کو خوش ہونے کا موقع مل سکے. تو دوسری طرف گلن ہم یہ دیکھیں گے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی خاصے منہ پہ ہاتھ پھیر کے، اور پھر اب آج تو کل انہوں نے کہہ دیا کہ جناب مریم نواز جو ہیں وہ تو اپنا خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں،
اور دوسری طرف سکردو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے جو امیجز آ رہے ہیں جہاں وہاں سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں اسٹانشنگ, مطلب اتنی بڑی زبردست جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ. بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. بہرحال وہ تو سیاسی آدمی ہیں, وہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں, ہم امین گنڈا پوری کہیں گے ان کو. اور انہوں نے یہ جو پالیٹکس کے اندر خاتون اور خاتون کی خوبصورتی اور پھر اس کو بنیاد بنا کے ہیوملیشن, مطلب کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرسٹریشن آ گئی ہے کہ ہم لاجیکل کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں, یا یہ واقعی یہ ان کا سٹائل ہے, ہاں بس ٹھیک ہے قابل قبول ہے؟ پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پہلے میں ذرا سا وجاہت صاحب کے پوائنٹ پہ ایڈ کروں کہ میں بائی اینڈ لارج ان سے بالکل اگری کرتی ہوں. آپ دیکھ یہ رہے ہیں کہ بیسکلی نہ صرف یہ کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی دراڑ نہیں نظر آئی, روزانہ جس طرح انہوں نے بتایا سندھ میں ڈالنے کی کوشش کی, محمد زبیر کا بتا کے کوشش کی, مولانا کی ملاقات کا بتا کے کوشش کی, لیکن ہر بار کیا ہوا ہے, ہر بار سیاستدانوں کی طرف سے واپس انہوں نے بال کرائی اور ان کو واپس پڑا چھکا. ہر آپ دفعہ. نے اپنا کیمرہ آف ہو گیا آپ کا؟ جی میں نے آف نہیں کیا, یہ بیچ میں ایک آ گئی تھی کال جس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا, اس کو میں نے ریجیکٹ کیا. اچھا, تو اس وقت بھی بلاول کی بات جو بیان کی بات ہو رہی ہے, میں وجاہت صاحب کی بات سے تھوڑا سا ایک قدم آگے جاؤں گی اور میں کہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ باز ہی نہیں آ رہے یہ لوگ, جیسے انہوں نے کہا کہ آئندہ نہیں فون پہ, آئندہ لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. اچھا, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی بات میں تھوڑا سا ایسا بات تھی جس پہ, لیکن میڈیا نے اس پہ فوکس کیا. باقی اگر ان کی اصل بات دیکھی جائے, جو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے میاں صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے تو انہوں نے ایسی بات کی, یعنی ہی ریپوزڈ کانفیڈنس ان میاں صاحب. انہوں نے ان کی بات کو اس طریقے سے انڈورس کیا, اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور میں ذاتی طور پہ اسی طریقے سے دیکھتی ہوں. پی ڈی ایم میں اس وقت مجھے تو کریکس نظر نہیں آ رہے, اندر کا حال خدا بہتر جانتا ہے. جتنا میں باہر سے دیکھ رہی ہوں, I see it going very strong, and there is also a logical reason for these people not to step back, whether it be Bilawal or Mia Saab or anybody. I see low-hanging fruit for them in front, which is a huge big fruit. وہ چھوٹے چھوٹے فائدے لینے کے لیے اس وقت میں اگر ان کے شوز میں ہوتی تو میں کبھی اس طرح کے کوئی بھونڈے چھوٹے موٹے فائدے لینے کے لیے پی ڈی ایم نہ توڑتی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے سے کہیں زیادہ دانشور ہے. آ گئے آپ کے سوال میں, ایک تو تھا یہ مساجنی, عورتوں کو اٹیک کرنا, خوبصورتی کی بات کرنا, دوسرا کیا تھا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ عورت ہونے کا مریم فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ ہم گرفتار نہ کروں. عورت ہونے, جی. تو یہ بتائیں کہ وہ جو 6 ماہ پہلے اور پھر 3 ماہ بعد میں مریم نے جیل میں کاٹے, بغیر کسی ثبوت, بغیر کسی کیس, بغیر کسی چارجز تک فریم ہوئے, تو وہ جو نیب کا جیل تھا جس میں وہ تھیں, وہ کیا بھوٹان کا جیل تھا؟ یہ کہتے ہیں عورت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں ورنہ یہ جیل میں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے پاکستان تو عورتوں کی اتنی عزت کرتا ہے کہ کرائم کے باوجود نہیں جیل میں ڈالتا. اور مریم جس نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا, وہ جس جیل میں تھی, تو کیا وہ پاکستان میں نہیں تھا؟ کیا وہ سرتا پا, کیا نام ہے وہ جاوید صاحب کا, ان کے جیل میں نہیں تھی جن کو یہ بلا کر کرتے ہیں بلیک میل؟ ان کی ویڈیوز موجود ہیں ریکارڈ پہ. ان کی دیکھیں, ان کا حال اب آپ میڈیا والوں کو وہ کرنا چاہیے جو فائنلی فاکس سے لے کر سی این این نے ٹرمپ کا کیا. اس جھوٹے شخص کو روزانہ فیکٹ چیک کیا کریں, اس کے جھوٹوں کو بے نقاب کیا کریں. یہ بات کر کیسے سکتا ہے کہ ایک عورت ہے تو وہ یوں ہے تو وہ ہے؟ بھئی اس عورت کو بیچاری کو تم نے 9 مہینے بغیر ایون you were not able to even frame charges. یہاں یہ وہ ملک ہے جہاں عورت کو جیل چھوڑ یہ لوگ تو اغوا کر کے لے جاتے.
ये इनकी बातें हैं। अच्छा, ये अब अजीब आ सी बातें जाइए। हैं, मतलब माजी में देखें तो एक मुजफ्फरगढ़ का जो रेप केस था उसमें मुख्तारा माई के हवाले से भी एक जी स्टेटमेंट जो था, ठीक है, मतलब ये शायद जी। वो लोग अच्छा कहते हैं ना कि वही लोग क्योंकि कैबिनेट के अंदर हैं अब भी, तो अब भी शायद अच्छा, अब सोच ये भी वहीं पे गंडापुरी वहीं साहब, अटकी। हाँ हाँ, जो गांडापुरी साहब हैं, उन्होंने जो बात की है कि खूबसूरत है और तुम्हारी मालियत है और तुम्हारा ये वो है। देखें, आप नोट करें, जब जब पाकिस्तान में जो पार्टी इक़्तिदार में होती है और उसके पीछे फौज होती है, उस पार्टी की तरफ से ये मिसोजिनी कराई जाती है, क्योंकि असल में ये हथकंडे फौज के हैं पुराने। ये बात याद रखिए। अम, बेनज़ीर साहिबा की भी इन्होंने जो भी गंद फैलाया था, उसका इल्ज़ाम इन्होंने नवाज शरीफ पे रखा कि नवाज शरीफ के दौर में ये हुआ। पता नहीं जहाज से तस्वीरें फेंकी गई है क्या, इनके ये पुरानी आदतें हैं। आज आप देख रहे हैं कि फौज इनके साथ है, तो नवाज शरीफ पे हमला करवा दिया, मरियम नवाज पे हमला करवा दिया, इस तरह का बेहुदा किस्म का। अच्छा, और ये बेहुदा हमला देखें आज मरियम नवाज पे इन्होंने कर दिया। क्या कहेंगे इसको, मतलब सेक्सुअल इनुएंडो एंड सेक्सुअल अब्यूज, यही कहेंगे ना। लेकिन आप लोग अगर पिछले कई सालों से अगर मेरे मेंशंस में जाएं तो मेरे साथ एग्जैक्टली तो नहीं, मेरे से तो इससे बहुत ज्यादा होता है। जो भी खवातीन का बयानिया स्टांस इनके खिलाफ होता है, उनके ऊपर वो यही कराते हैं। तो ये तो इनके पुराने हथकंडे हैं ये तो। और ये सारे मैं आपको लिख के बता दूं कि जो पार्टी के साथ फौज होती है, चाहे उनके मुंह से करवाए या खुद कर, जैसे वो जो बेनजीर साहिबा की तस्वीरें फेंकी थी, इन्होंने इल्जाम नवाज शरीफ साहब को दिया, करवाया हमीद गुल साहब ने था। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया गया पाकिस्तान की तरफ से, द तालिबान हुकूमत, मियां साहिब को टीवी पे पता चला था, पर कहने को मियां साहब ने की थी। इसी तरह कहने को मियां साहब ने बेनजीर की किरदार कुशी की थी, जो बात दुरुस्त नहीं है। वो भी फौज ने की थी, तालिबान की हुकूमत भी फौज ने की थी। बेचारे प्राइम मिनिस्टर बैठे रह जाते हैं, उनको टीवी पे पता चलता है। तो ये जो मैं समझती हूँ कि मसला कुएं का और कुत्ते का है। हमाद साहब, ये मामला जो है ये पॉलिटिक्स के अंदर तो होता रहता है। पॉलिटिशियंस तो वैसे एक दूसरे को नेम कॉलिंग करते रहते हैं, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स हैं, सियासत है, वो कहते हैं कि कोई नहीं है, संजीदगी गैर संजीदगी, ये सारा कुछ मौजूद होते हुए, ये सारा कुछ होते हुए इनको पता नहीं कि इस ऐसे मौके के ऊपर जब आपकी ना परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिकली आप जो है वो खासे इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, फिर ये इस किस्म की टोन और टेनर जो है जिससे नुकसान होगा, ये दोस्त हैं या दुश्मन है? मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, मैं मुंतजर था कि आखिरकार मुझे भी कुछ हिस्सा डालने का मौका मिलेगा इस गुफ्तगू में। शुरू से आ जाइए दोबारा जरा। ये असल में ये आपने बात शुरू की ना कि दरार पड़ रही है, पीडीएम में इशारे आ रहे हैं, हुकूमत के वज़रा जो हैं मुसलसल ये बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसे कोई आसार हैं और हमें भी नजर आ रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को भी? मेरा ख्याल है इसको देखना उसी तरह चाहिए जैसे कि ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमती इत्तेहाद में शिगाफ पड़ रहा है, बल्कि वो ज्यादा वाज़ेह इशारों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि डिनर में शरीक होने के भी रवादार नहीं है मुस्लिम लीग खाफ वाले, और आप देख रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब वो फरमा रहे हैं कि चल चलाओ, और मुझे वो जफर इकबाल का हमेशा शेर याद आ जाता है कि फजूल तूले मुलाकात पे इसरार न कर, फजूल तूले मुलाकात पे इसरार न कर कि चल चलाओ है और मुख्तसर ही मुमकिन है। तो वो भी इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि ये मामला मुख्तसर बाकी रह गया है। या आप पीर पगाड़ा साहब की तरफ देखिए, जीटीए का मामला, या एमक्यूएम की तरफ देखिए, तो अपोजिशन मुसलसल हमें कहती रहती है कि ये मामला, ये कश्ती डावाडोल है।
تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ابھی ڈاواڈول نہیں ہے، حالانکہ ان کی بات اختر مینگل والی درست ثابت ہو چکی ہے. لیکن ہم آبزرورز یعنی جو دیکھتے ہیں سیاسی معاملات کو، ہمیں لگتا ہے ابھی ایسی بات نہیں ہے. ان کے کچھ انٹرسٹ سانجھے ہیں اور ابھی ایسی ان کے درمیان دراڑ نہیں پڑ رہی. اسی طرح جب ہم پی ڈی ایم کو دیکھتے ہیں تو ان کے بھی تو انٹرسٹ سانجھے ہیں اس وقت، اور واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیے نا، مثلا فضل الرحمان صاحب تو 1 سال پہلے اس مقام پر پہنچ گئے تھے، وہ تو بلکہ اس سے بھی پہلے کے تھے، لیکن 1 سال پہلے تو انہوں نے واضح اعلان جنگ کر دیا تھا. اور یہ دوسری جو جماعتیں تھیں ابھی سوچ بچار میں مصروف تھیں. اور اگلا سال ایک اور گزرا اور مزید پامالی ہوئی انسانی حقوق کی اور پارلیمانی جمہوریت کی اور آئین کی، اور آخر کار جب سانس لینے کی آزادی بھی نہیں دی گئی تو پھر کہیں جا کر یہ دوسری پارٹیاں اس مقام پہ پہنچی ہیں اور اب وہاں کھڑی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہاں سے کوئی سرک گیا ہے اور کہیں اور چلا گیا ہے، یہ بذات خود یعنی یہ دانش مندی کی بات نہیں. آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے، اس میں ان کی کیا چیزیں پوری ہو گئی ہیں یا انہیں کیا ڈیل مل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہے. اچھا، میں اس میں ایک اور بھی بات سمجھتا ہوں کہ جو ڈیل والی بات ہے نا، پرویز مشرف، لیکن یہ جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں نا، اتنی جن کی تربیت ہو چکی ہے اور اتنے جو صدمات سے ذاتی ٹریجڈیز سے گزر چکے ہیں، وہ لوگ اس ڈیل کو بھی جمہوریت کے حق میں استعمال کرتے ہیں. بے نظیر نے کیا، ہم نے خود دیکھا کہ جب بے نظیر کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو پھر نواز شریف کی راہ بھی کھل جاتی ہے، یعنی جمہوری عمل کی راہ کھل جاتی ہے. تو اگر یہ بلاول صاحب، آپ سمجھتے ہیں نا جیسے ڈیل کا نام دے کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر یہ ان سے گفتگو کرتے ہیں لوگ، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور اب تو خیر میاں صاحب نے یہ حجاب بھی اٹھا دیا کہ اب جب ہم اگر وہ رابطے کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھیے کہ یہ پی ڈی ایم کی اولین کامیابی ہے. یہ پی ڈی ایم کی کامیابی تو ہے، ان سے تو بات بھی نہیں کر رہا تھا، ان کے تو بزرگوں کو، ان کے خاندان کی عورتوں کو بند کیا جا رہا تھا، لیکن اب اگر یہ بات کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں تو کیا یہ پی ڈی ایم کی پہلی کامیابی نہیں قرار دی جائے گی؟ تو لیکن بہرحال ایسے بھی آثار نہیں ہیں، اور یہ حکومتی جو رویہ ہوتا ہے یہ آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ تو ایک معاملہ چل رہا ہے. اب آپ سطح دیکھیے نا کہ کس سطح پر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. یعنی گنڈا پور صاحب، یعنی مطلب میں کیا نام لوں ان لوگوں کے جو اصحاب اس کی مخالفت میں سینہ تان کے کھڑے ہیں، وہ بذات خود ایسے لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دراڑ پڑ گئی، شغاف آ گیا. وہ ان کی بات تو فردوس عاشق اوان صاحبہ، یہ بڑا ایک عجیب ابتذال کا عالم ہے، اور اس چیز پر دھیان دینے کو یقین جانیے اب تو آپ کوئی بھی آدمی سے سنجیدہ نہیں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے حامیین اسے سنجیدہ لینے پہ تیار نہیں ہیں. یہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، دیکھیے نا ایک صاحب اب وہ فرما رہے ہیں ہم کہاں پہنچے ہیں، کہاں کھڑے ہیں اس وقت. کل کی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے، پھر وہی گنڈا پور صاحب کا نام آ گیا کیونکہ آج کل وہ مصروف ہیں وہاں الیکشن میں. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے تمام حامی غدار ہیں. یعنی آپ مائنڈ سیٹ دیکھیے نا، یہ کس سطح پر پہنچ گیا ہے معاملہ. اور ہمیں بڑی یہ جو ہم ٹرمپ کی ہار کی خوشی مناتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریپبلکنز جو ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو یوں ہوتا ہے اور ڈیموکریٹس آتے ہیں تو یوں ہوتا ہے. وہ تاریخ میں ہمیں ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں اور اپنے حق میں دلائل ڈھونڈے جا سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم تو اس بات پر کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کہ بائیڈن کمیونسٹ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ذرا سی آپ انسانی حقوق کی بات کریں یا آدم کی مساوات کا ذکر کریں تو وہ صاحب کہتے تھے یہ کمیونسٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کھیل کی بنیاد نفرت پر رکھی گئی تھی، وہاں بھی رکھی گئی تھی اور یہاں بھی رکھی گئی ہے. یعنی آپ ان کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں لوگوں کو. یہ ڈی ہیومنائز کرنے کے ہی طریقے ہیں نا جو آپ مریم بی بی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی شکل پر اور صورت پر اس پہ تجزیے کیے جائیں، اور اللہ ماشاء اللہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کہیں کہ ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرائے گی. انہیں آپ اندازہ کیجئے، ابتذال کا عالم دیکھیے کہ کیا گفتگو. نہیں دیکھیں حماد صاحب وہ بھی خاتون ہے، اور میرے خیال میں خاتون میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا، ہمیں تو یہ آرگومنٹ کے طور پہ میں تو انہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا، لینا چاہیے. نہیں میں انہیں قطعاً کچھ نہیں کہہ رہا. وہ انفارمیشن کی جب ایڈوائزر ہوں گی، ہاں
جی اور وہ بات کر رہی ہیں تو میں تو ان کی بات نہیں دیکھیں نا، صرف فردوس عاشق عوان جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ قابل قدر ہیں کہ سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں 7 ممبر بینچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کی جائے، اور حکومت جو ہے وہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ تمام جو مختلف بنی گالہ کی خبریں رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو پنجاب میں مشیر اطلاعات کا عہدہ دینے کا فیصلہ بنی گالہ کے اندر ہوا۔ اب این جب وہ قاضی فائز عیسیٰ کا عدالت کہہ رہی کنٹیمپٹ کی کارروائی کریں، ادھر سے یہ اعزاز دے دیا جاتا ہے، مطلب ان کو حکومت کا ایک سپوکس پرسن بنا دیا جاتا ہے، تو کانفیڈنس لیول تو ان کا بہت ہی زبردست نہیں ہوگا۔ چلیں اپنا وجاد صاحب، وہ مطلب حماد غزنوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جو مجھے میری دانش میں کہ نہ دراڑ حکومتی اتحاد کے اندر اس طرح سے ہے، نہ دراڑ پی ڈی ایم کے اندر ہے، دونوں طرف کوئی دراڑ نہیں ہے، لیکن نفرت کی سیاست اور غدار بنانے کی سیاست اپنے عروج کے اوپر ہے۔ معاملہ جائے گا کہاں؟ بہت بریفلی میں عرض کیے دیتا ہوں جیسے میں سمجھ سکا اپنی محدود علم میں۔ صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ پولرائزیشن اور ڈیموکریسی دو الگ الگ تصورات ہیں۔ ڈیموکریسی تو ایک بڑے جمہوری بندوبست پہ، دستوری بندوبست پہ مفاہمت کے ہوتے ہوئے پالیسی کا، رائے کا، طریقہ کار کا اختلاف ہوتا ہے کہ قوم کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ پولرائزیشن وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں لیجیٹیمیسی کے کوسچن ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ عرض کروں کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا، چلیے 1 کروڑ 20 لاکھ نے نہیں دیے ہوں گے، چلو 1 کروڑ نے دیے ہوں گے، وہ سب بھی تو محترم ہے، ووٹ کا دینا ذات خود جمہوری عمل ہے نا۔ تو پی ٹی آئی بھی لیجیٹیمیٹ کنٹینڈر ہے، اسٹیک ہولڈر ہے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں۔ جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پولرائزیشن پیدا ہوتی ہے، وہ وہاں ہوتی ہے جب پی ٹی آئی کا الیکٹڈ جو سربراہ حکومت ہے، وزیر اعظم صاحب ہمارے، وہ سرے سے 2.5 برس میں ایک دفعہ بھی نہ جمہوریت کا نام لیا، نہ کبھی اس کی جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا، نہ کبھی اس کو ڈیفینڈ کیا، نہ کبھی اس ملک پہ جو کچھ گزری ہے، جو گزر رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ انٹائی ڈیموکریسی، لیکن وہ چائنیز ماڈل ان کا بڑا کو بہت آئیڈلائز کرتے ہیں۔ تو معاف کیجیے گا، میں اب دیکھیں نا، وہ چلی جائے گی بات خارجہ پالیسی میں، تو ہمارے وزیر اعظم کو ہر وہ ملک پسند آ رہا ہے، ملیشیا سے لے کے ٹرکی تک اور چین سے لے کے سعودی عرب تک، جس کا کوئی جمہوری، جس کی روایت نہیں ہے، جہاں کے لوگ جو ہے، جن کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک عظیم ہے، یہاں کے لوگ عظیم ہیں، ان دی سینس کہ میں وہ تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالوں گا جو بات کر رہی تھی۔ اس ملک میں جب ایوب خان آتا ہے اور 100 بندوں پہ ایبڈو کا کیس چلتا ہے، 6 کے علاوہ باقی سب بھاگ جاتے ہیں، فاطمہ جناح 66 year old گرینڈ لیڈی، she stands up to the dictator named ایوب خان۔ جب یہاں پہ ضیاء الحق آتا ہے تو مقابلے میں نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو نکلتی ہیں، she was barely 26 بے نظیر اس وقت جو ہے۔ جب یہاں پہ پرویز مشرف آتا ہے تو کلثوم نواز نکلتی ہیں، یہاں پہ اس وقت بھی جو ہے وہ کھڑی ہیں مریم نواز، اور میں سمجھتا ہوں کہ آصفہ اور کم از کم آصفہ definitely they are not far behind, or they have a strong political opinion. They represent, epitomize the brave women of this country, along with of course several hundred, I would say countless honorable ladies of women of this country. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کوئی نئے ہیں، اور میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ذاتی علم کی بنا پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ تصویر شہد کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں نا ان کے ساتھ، ہم نہیں چھوڑیے اس بات کو، ہم وہ جو نہر اصل ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دودھ کی نہر سے نہ شہد کی نہر سے، اینی وے میرا نہیں ہے کم از کم۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت آئی جی آئی جب بنائی ہے، ٹھیک ہے حمید گل تھے، لیکن میاں نواز شریف کی ایسی سپورٹس میں شامل تھی، وہ لوگ جو ڈی جی پی آر تھے، جو پنجاب میں پی آئی ڈی وغیرہ دیکھ رہے تھے، یہ سب خبریں موجود ہیں۔ دیکھیے شیخ رشید کو جو سیاسی جماعت اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دیتی تھی، شیخ رشید تب کوئی غزل تو نہیں سناتے تھے نا، تب بھی یہی بولتے تھے جو اب بولتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، سیاست میں ہوتا ہے، بات آگے نکل گئی۔ وی آر لیونگ ان پوسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی ایرا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیجٹمیٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, پیپلز پارٹی بھی, ANP بھی, مسلم لیگ نواز بھی, اور آئی ڈیئر سے کہ بہت جلد جو ہے جو بچے کچھ سیاسی میدان میں رہ جائیں گے لوگ PTI کے, وہ بھی اس پہ اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ ملک اگر جمہوری طریقے سے چلتا ہے تو اس میں اس یہاں کے جمہوری لوگوں کا اس جمہوری کوفتے کبھی کسی کو مائنس نہیں کرتے. یہ مائنس کرنے کا شوق جمہوری لوگوں کو نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ مجنون جب مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. تو یہ معذرت وجاہ صاحب, یہ جو دعوے ہیں کہ جناب یہ کچھ جنوری سے پہلے کچھ ہو جائے گا, یہ اس قسم کی اگر نہیں کچھ ہوتا تو پھر PDM کا کیا ہوگا؟ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو تو اسی زمین پہ رہنا ہے. جنوری میں نہیں ہوگا تو دسمبر میں ہو جائے گا اگلے. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کاز ہے فار دی رول آف دا پیپل, یہ تو اس ملک کی آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے. تو یہ بہت آگے کی بات ہے. میں اپنی سطح پہ قیوم صاحب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت گرتی ہے یا نہیں گرتی, پوری ہوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے. جو ایجنڈا ہے جس پہ پاکستان کے لوگوں کو یکسو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا متفقہ دستور ہے وہ سپریم ڈاکومنٹ ہے, وہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے, اور اس میں اس کی حدود سے باہر جا کے کسی کو انٹرونشن کرنے کی, ٹرانسگریس کرنے کی, انگریس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سو میرے لیے یہ جنوری میں حکومت گرنا یا فروری میں اس کو پرکا برابر اہمیت نہیں دیتا. اگر 2013 میں الیکشن جیت کے آنے والی مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں جیت سکی, محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی دے کے آنے والی حکومت کو ایک دن سانس نہیں لینے دیا گیا, ایک دن ایسا نہیں تھا جس دن کوئی نیا بحران کھڑا نہیں کیا گیا. تو اگر وہ طریقہ لے کے چلنا ہے تو پھر یہ پاکستان کے لوگوں کا بھلا نہیں ہے. جمہوریت میں اب دیکھیں جی میں کہ اگر حکومت نہیں بھی جاتی وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو لوگوں کی موٹیویشن ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے کہ وی ہیو ٹو ڈیمانڈ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن, respect for the vote, rule of the people. میں بھی کچھ عرض کروں. نہیں بالکل آپ کی طرف میں آتا ہوں, گل کو ذرا شامل کر لیں. دیکھیں پھر خواتین آپ کو پتا ہے نا پورا ٹرینڈ بن جاتا ہے پھر آپ کے خلاف کہ جی ان کو موقع نہیں فراہم کیا. گل جو انہوں نے بات کی ہے کہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی چلنی چاہیے, لیکن ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں دھاندلی کے الزامات لگتے رہتے ہیں. اب ایسا کیا ہو کہ اگلے الیکشن سے پہلے جو ارینجمنٹ ہو قانوناً یا کوئی اگر اس میں الیکشن لاز کے اندر ترمیم کرنی پڑتی ہے یا فیئر اینڈ فری الیکشن انشور کرنے کے لیے کیا ہو, وہ کیسے ہوں گے, وہ کہانی کہاں ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ کیونکہ جیسی بھی ہے اگر یہ حکومت جاتی ہے یا وہ واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے ہی جو پھر حکومت اگلے نگران سیٹ اپ بنے گا. نگران سیٹ اپ کے اوپر بہت ساری صورتحال, اور پھر اگر آپ کے پاس قانون کی بیکنگ نہ ہو اور فری اور فیئر الیکشن نہ ہو تو پھر کون تسلیم کرے گا؟ یہ تو سلسلہ کہیں نہیں رکے گا. ہاں اچھا, تو اگر آپ اجازت دیں تو اس سوال پہ میں آتی ہوں اور میں تھوڑا سا پہلے پیچھے ذرا ہائر لیول پہ جانا چاہتی ہوں. Would that be okay? دیکھیے دیکھیں ہمارے پاس ٹائم اب تھوڑا کم رہ گیا تو لہذا so I will be short. I will say it in a few words. ہم اس وقت بہت چیزوں کو مائکرو لیول پہ دیکھ رہے ہیں. آج کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, پرسوں کو کیا ہوگا, جنوری کو کیا ہوگا. وجاہت سے میں صاحب سے اگری کرتی ہوں. ہمیں اس وقت دیکھیں جو ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا, چاہے وہ دسمبر میں ہو, چاہے وہ جون میں ہو, چاہے وہ اگلے دسمبر میں ہو, وہ تو ہونا ہے. اس کے لیے میکنزمز بھی ہیں اور کچھ اخذ بھی کر لیے جائیں گے. سو آئی ول کم ٹو دیٹ. وٹ از ریئلی امپورٹنٹ از, میں مرکوز کرانا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے سب کی توجہ اس بات پہ کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے, جو ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے, جو ایک ڈسپنسیشن نئی آنے جا رہی ہے, اس کے لیے جو تیاری ہے کہ what will happen post that change of dispensation, اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ڈر ہے دل میں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں تیار نہیں ہیں. مجھے یہ خوف ہے
کہ جس طرح پچھلے 70 سال ہم نے 4 مرتبہ مارشل لاؤں کو جوتے مار کے باہر نکالا, جمہوری ڈسپنسیشن واپس آئی, پھر ہوا کیا کہ 2-3 سالوں میں وہ ہمارا نظام لپیٹ دیتے تھے اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آ جاتے تھے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ بڑے خرانٹ ہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سیاستدان بھی بہت ساری اپنے دور میں جو 2-3 سال ان کو ملتے ہیں اس میں غلطیاں کرتے ہیں اور جو صحیح اقدام ہیں وہ نہیں اٹھاتے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم تھک گئے ہیں, یہ بار بار نہیں ہو سکتا. ہماری جو پی ڈی ایم میں پارٹیز ہیں ان کو سب کو مل کر بیٹھ کر ابھی سے نہ کہ جب چینج آئے, ابھی سے وہ سارا اپنا پیپر لکھ لینا چاہیے جس پہ وہ تیاری کر لیں کہ when we come into power, which they will, it's not a question of if, it's only a question of when. وہ تیاری کر لیں کہ ہمیں when we hit the ground, we must hit it running. ہمیں لیجسلیشن میں کیا فرق لانے ہوں گے, ہمیں ڈیموکریٹائزیشن آف پارٹیز میں کیا چینجز کرنے, مطلب جیسے کہتے ہیں نا انورڈ لکنگ ہو, اپنے گریبان میں جھانکیں, غلطیوں کی نشاندہی کریں, گورننس میں. لیکن آپ کیمرے کی طرف بھی دیکھیں نا. اچھا, سارے ادھر بیٹھے. اچھا, تو بس تخیل اس طرح ہوتا ہے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے بیکاز دے ہیو اے لاٹ آف ورک اہیڈ آف دیم. اف دے ڈونٹ ڈو دیٹ ورک اینڈ اف دے ڈو ناٹ ہٹ دا گراؤنڈ رننگ, what will happen is that this victory, whenever it comes, be it this December or be it next December, it will become a flash in the pan again. And you know what? Like every time before, the establishment will encroach the spaces even more than before. It will come as even more powerful. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ, اب دیکھیں نا اس دفعہ یہ ایک اور شکل میں آئے, یہ کس شکل میں آئے, یہ ہائیبریڈ جنتا کے شکل میں آئے, اور انہوں نے اس دفعہ جو کیا ہے, آپ کی طرح کے ایکسپیرینس لوگ اور نصرت جاوید صاحب, مطلب دنیا جہان کے صحافی کہتے ہیں کہ اس طرح کا ماشاء اللہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ میں ان پارٹیوں کو باور کرانا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے ابھی بیٹھ جاؤ, ابھی یہ سارے اپنا کرو, گریبان کے اندر جھانکو اور ان چیزوں کا تعین کر کے ان کی تیاری کرو. ہم نے آگے کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے یہ ساری چیز, اور کیسے ٹھیک کرنا ہوگی. اچھا, آگے آپ کا جو ایکچوئل سوال تھا, سوری ریمائنڈ می کوئکلی اینڈ آئی ول فنش اٹ ان لائک. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکٹورل ریفارم سے کیے بغیر الیکشن. اچھا, الیکٹورل ریفارم سے کیے بغیر الیکشن, مجھے بتائیں 2013 کا الیکشن جو تھا وہ ساری دنیا کے انڈیپینڈنٹ آبزرورز نے, چاہے وہ باہر کے ہوں چاہے وہ ملک کے اندر کے ہوں, اس کو لارجلی فیئر اینڈ فری ڈکلیئر کیا تھا. کوئی ریفارمز نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد ریفارمز ہوئے, اس کے بعد 2018 ہوا, اور اس کے بعد اتنی بڑی دھاندلا ہو گیا. ٹھیک, سو بیسکلی مائی پوائنٹ از that the problem is not de jure, it is de facto. آپ ایک سیکنڈ, آخری لفظ, آپ اللہ میاں کے ریفارم قرآنی لے آئیں, لیکن اگر اندر 4 لاکھ فوج بیٹھے گی اور آپ کے ریفارمز کے پر خچے اڑائے گی اور آپ کو بتیسی دکھائے گی, it's not a matter of that. These people, these politicians, میں نے 2018 کے الیکشن سے بھی پہلے ان کو بڑی تنبیہ کی تھی. نہیں 2013 میں بھی تو یہی تھا نا, 2013 میں بھی یہی ارینجمنٹ تھا. نہیں, یہ اب آپ زیادتی نہ کریں. 2013 میں یہ 2013 میں پولنگ اسٹیشن پیپلز پارٹی کو ANP کو دیکھیں 2013 میں MQM کو نہیں لڑنے دیا 13 میں. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ بات مانتی ہوں, لیکن 2013 میں جو میں مانتی ہوں وجاہد صاحب, لیکن 2013 میں جو ایکچولی ایک دھاندلی کا دن کہہ رہی ہوں, جو الیکشن کا دن تھا اس کو آبزرو کیا فافن نے, فلانے نے, HRCP نے, دنیا جہان نے, یورپین. No, you have to let me complete. It was declared by even our own 3-4 ہمارے اپنے اندرونی یہ جو الیکشن